آیت کا انتخاب وہ ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو گزارا ہے. کچھ آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے جنرلی یا ایھا الناس یا ایھا الانسان اس طرح مخاطب کی ہے. اور سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 70 آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اس مرحلے سے نہیں گزرا. 3 دن اس پہ گفتگو ہے. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جہاں سے آپ عظمت اہل بیت کے پہلو کا سفر نہ کر سکیں. تو آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہم اپنا نام بھی نہیں جانتے تھے. باقی بات تو چھوڑ دی، ہمیں اپنا نام تک نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پتا تھا، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہم دنیا میں کہاں ہیں، کس زمانے میں آئے، کس جگہ پر آئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہاں اگر علماء تشریف فرما ہے یا خود عربی قواعد سے واقفیت رکھنے والے افراد، تو لا تعلمون ہے نیگیٹو جملہ منفی میں، اور شیئا ہے نکرہ. جب نکرہ کے اوپر نفی آ جائے عربی میں، اس کا مطلب افادہ عموم ہے، یعنی سب کچھ شامل ہو گیا اس میں، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، اور سوچنے والا دل دیا. لعلکم تشکرون. اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. یہ وہ سارے ریسورسز ہیں کہ جن سے انسان سے سیکھتا ہے. پڑھ کے سیکھتا ہے انسان، آنکھوں سے دیکھ کے، کانوں سے سن کے سیکھتا ہے، اور دماغ سے سوچ کے سیکھتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، سوچنے والا دل دیا. یہ ترتیب بھی بڑی مناسب ہے. سب سے پہلے انسان کے آرگنز میں جو ریسیونگ آرگنز ہے اس میں جو آرگن کام کرنا شروع کرتا ہے اس کا کان ہے. سماعت پہلے ہوتی ہے، بصارت بعد میں. بچہ شکم مادر سے سن رہا ہوتا ہے. اس خاطر ہے کہ ماں کے لیے تاکید ہے کہ جب وہ حمل سے ہیں تو وہ مثلا مجلس امام حسین کو سنے، زیارت عاشورہ کو سنے، قرآن کو سنے، اس لیے کہ یہ سننے کا اثر ہو رہا ہے. بچہ بھی دیکھ نہیں رہا لیکن بچہ سن رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے، اور جو آپ سن رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے. اس لیے اب قرآن کا موضوع دیکھیے گا، جہاں قرآن میں سماعت اور بصارت کا ذکر ہے، سننا اور دیکھنا، ہمیشہ سماعت کا ذکر پہلے، بصارت کا ذکر بعد میں ہے. تھرو آؤٹ دا قرآن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا نا سننے اور دیکھنے کا، ہمیشہ سننے کا ذکر پہلے کیا ہے، دیکھنے کا ذکر بعد میں کیا ہے. سورہ دہر، سورہ انسان جسے کہتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت بھی نہیں گزرا ہے کہ وہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا؟ عجب ہے یہ. یعنی بالکل بیسک سے بات شروع کی ہے. آج سے 100 سال پہلے کوئی ہمارا ذکر تھا؟ نہیں تھا. 100 سال بعد شاید ذکر پھر نہیں ہوگا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب انسان ذکر کے قابل نہیں تھا؟ وَجَعَلَ لَكُمْ. اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے خلق کیا، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، اور اس امتحان کی وجہ سے تمہیں سننے والا بنائے، دیکھنے والا بنائے. تو سننے کا ذکر پہلے، دیکھنے کا ذکر بعد میں. اس لیے بچہ جب ولادت ہوتی ہے اس کی سب سے پہلے کیا حکم ہے؟ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ابھی دیکھ نہیں رہا. وہ حتی دنیا میں آنے کے بعد بھی جو اس کی نگاہیں وہ بہت بعد میں کام کرنا شروع کرتی ہیں سینسز. پہلے سن رہا ہے. وہ سب سے پہلے آواز اس کے کان میں جائے اللہ اکبر کی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی، اشہدو ان محمد رسول اللہ کی، اشہدو ان علی ولی اللہ کی آواز جائے، ہے نا. تو سب سے پہلے داہنے کان میں اذان تو بہنے کان میں اقامت ہو. بالکل اسٹارٹ اس کی زندگی کا ایسے ہو. اب بزرگان تشریف فرمائے، ماشاءاللہ آپ نے یقیناً بزرگ علماء کو سماعت فرمایا ہوگا، دعا کے لیے آپ تشریف فرمائے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں اذان اقامت ہے بچے کے کان میں، اس کے بعد کوئی نماز پڑھوائی اللہ نے؟ سوال ہے. نماز نہیں پڑھوائی اللہ نے. اذان اقامت کے بعد اصول نماز ہونی چاہیے تھی نا، ویسے نماز نہیں ہے کوئی. جب انسان مر جاتا ہے تو نماز جنازہ ہے، اس سے پہلے اذان اقامت ہے کیا؟ ایک سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. جب بچہ دنیا میں آئے تو اذان اقامت ہے، نماز نہیں ہے. جب انسان دنیا سے چلا گیا نماز ہے، اذان اقامت نہیں ہے. یہ اللہ نے کیا سمجھایا ہے؟ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو تمہاری زندگی کی جو مدت ہے نا وہ اتنی ہے کہ اذان اقامت ہو چکی ہے، فقط نماز ہونے کا انتظار باقی ہے. اللہم صل. زیادہ مدت نہیں ہے.
یہ جس تم 60-70 سال سمجھ رہے ہو نا، یہ 60-70 سال کی حیثیت یہ ہے کہ اذان اقامت آلریڈی ہو چکی ہے، بس نماز قائم ہونے کا انتظار ہے. جب امام جماعت اذان اور اقامت دے چکے ہوں، اس کے بعد نماز قائم ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چند لمحے. تو اللہ نے کہا بس یہ چند لمحے ہیں. یہ ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا. نوح علیہ السلام کے لیے جو موجود ہے روایت کہ جب ملک الموت آیا روح قبض کرنے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایج ہے وہ 2500 سال ہے. تبلیغ کی 950 ایئرز ہے، لیکن جو ان کی اصل زندگی وہ 2500 سال. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اجازت ہے کہ تم میری روح قبض کر رہے ہو تو میں دھوپ میں تو سائے میں آ جاؤں. تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس طرح سے ہوا. جیسے ہی وہ دھوپ سے سائے میں آئے، فرمایا کہ بس مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو 2500 سال گزرے، ویسے کہ جیسے دھوپ سے سائے میں آ گیا. بس کہ آپ کو اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آخری زمانے میں روایت ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کی عمریں 60-70 سال ہوں گی اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، لمبے لمبے راستے بنائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے تعجب سے کہا تھا کہ اگر میری زندگی اتنی ہوتی 60 یا 70 سال تو میں ساری زندگی ایک سجدے میں تسبیح میں گزار دیتا خالی. تو اتنی سی زندگی ہے انسان کی، یہ زیادہ طولانی نہیں ہے. تو آپ حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی پاورٹی کو سیلیبریٹ بھی نہیں کیا. کبھی اس پہ بھی بات ہوگی تو میں عرض کروں گا. تو آپ انشاءاللہ ثروت مند بھی بنے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ زندگی اتنی مختصر ہے، محدود ہے. نماز کا انتظار ہے خالی، اذان اقامت ہو چکی ہے آلریڈی. اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں تھی، سوچنے والا دل دیا، اب شکر کرنے والے بن جاؤ. یہ ہے آیت نمبر 78 سورہ نحل کی. اس سے 8 آیتیں اوپر چلے جائیے، آیت نمبر 70. اللہ نے کہا واللہ خلقکم، اللہ تمہیں خلق کرتا ہے، ثم یتوفاکم، اس کے بعد وہی تمہیں موت بھی دے دیتا ہے. خلق کیا، موت دے دی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایسی ایج میں پلٹ آتے ہیں، اللہ نے اس کو پسترین ایج کہا ہے، یعنی یہ کہ سن کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، کہ ایک ایسی عمر میں پلٹتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ النَّاسُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. میں بالکل اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے یہاں متصل ہو جاؤں گا، ساتھ دیجیے گا میرا. وہ ایک ایسی ایج میں چلے جاتے ہیں کہ علم آنے کے بعد بھی، جب شکم سے آئے تھے باہر کوئی علم نہیں رکھتے تھے، اس کے بعد کچھ علم حاصل کیا، لیکن وہ پلٹتے ایک ایسی ایج کی طرف کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ النَّاسُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، علم آنے کے بعد پھر سارا علم بھول جاتے ہیں. پھر ایک منزل انسان پر ایسی آتی ہے کہ پھر اسے اپنا نام یاد نہیں ہوتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے دوا لی ہے یا نہیں لی، اسے یاد نہیں ہوتا میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، اپنی بیٹی سے کیا، کچھ بھی نہیں جانتا انسان. تو انسان کی زندگی ہے دو جہالتوں کے درمیان. آئے تھے تو جاہل تھے، جب واپس پلٹ رہے ہیں تو جاہل ہے. آج 30 سفر المظفر ہے، میرے خیال میں 30 سفر المظفر تھی یہاں پر. تو ایک معتبر روایت کے مطابق شہادت مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دن گزرا ہے آج. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور فقط اپنے ساتھیوں کے لیے اگلے برس سے یاد دہانی کہ اگر 29 یا 30 سفر مظفر کو مجلس ہو تو امام رضا علیہ السلام کا تعمد بھی برآمد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو شہادت کی مخصوصی ایران میں منائی جاتی ہے وہ آخر سفر ہے. ایران و عراق میں آخر سفر، ہمارے ہاں 17 سفر منائی جاتی ہے، لیکن آخر سفر بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جو ان کے حرم کی مخصوصی ہے وہ ہے. تو آج اس مناسبت سے میں ایک ذکر کر دوں مولا کا. امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہماری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے، آئے تھے تو جاہل، گئے تو جاہل. اب اس نے سوال کیا کہ آپ بھی اسی طرح سے کیا مولا؟ امام نے کہا یہ آیت تمہارے لیے، ہمارے لیے کوئی اور آیت ہے. اللہم صلی علی، یہ آیت تمہارے لیے، یہ آیت تمہارے لیے، ہمارے لیے آیت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اور آیت ہے. کہ مولا آپ کے لیے کون سی آیت ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا. امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن، اس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، علمہ البیان. ہماری زندگی، تمہاری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے، ہماری زندگی اللہ کی جانب سے دی ہوئی دو تعلیموں کے درمیان ہے. یا اللہم صلی علی. جبھی تو علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے. واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے اب آپ کو؟ تو آغوش رسالت میں پہنچے اور علی نے آنکھیں کھولی. اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا، اور حضور نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. یہ خالی خطابت نہیں، شاعری نہیں ہے، یہ روایت ہے.
کہ اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں یعنی شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی نگاہ میں سارا علم رسالت علم علی بن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے. اور یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ کر دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, جو قرآن نازل نہیں کہا ہوا ہے, پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. بڑے قاری گزرے ہیں لیکن اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. آپ نے پہلے جسے بنانا بنا لیجئے, علی ابن ابی طالب کو نہ کہیں. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو, پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. اللہم صلی علی. یہ تو علی کے بچوں کے لیے روایت ہے, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن سے انہوں نے لوح محفوظ پر قرآن پڑھ لیا تھا. یہ حدیث ہے امام کی, یہ تو علی کے بچوں کے لیے ہے. تو امیر المومنین نے سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا تھا آغوش رسالت میں. اچھا, وہ کوئی یہ کہہ دے کہ جناب یہ تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. میں علامہ طارق جوہری صاحب علی اللہ مقام ان کی خدمت میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر ہی میں. تو جب ان کی صحبت میں ان کے دولت قدا پہ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں پنجاب میں تقریر کر رہا تھا اور میں تقریر کر کے ہوتا تو کسی بزرگ نے مجھ سے آ کے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ علی کی حد متعین فرما دیجئے, کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں علی کو. فرمایا نزحون عن ربوبیہ, ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. وقولوا فینا ما شئتم, یہ حد انہوں نے خود بیان کر دی. اس لیے علی رب کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود بیان فرما دیا کہ ربوبیت سے ہمیں نیچے رکھو. اب دیکھیں بات سے بات نکلے گی تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی کہ آپ والدین کے لائل پڑھیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ہمارے پاس مومنین کہتے ہیں کہ جب والدین کو بھی کہا گیا تو پھر کیوں نہیں کہہ سکتے. دیکھیں رب کے لیے کسی اور کے لفظ استعمال کریں گے نا تو اضافت کے ساتھ جب استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہے. مثلا خود حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل, میں اونٹوں کا رب ہوں. مطلق رب نہیں استعمال کر سکتے آپ. مطلق رب آپ کہیں گے وہ رب العالمین کے لیے. تو ربیانی صغیرہ کہ یہ والدین کے لیے جو استعمال ہوا ہے یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. دوسری ایک مشکل یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں والدین کے لیے اگر کوئی رب کا لفظ استعمال کرے نا تو ان پہ اللہ ہونے کا شائبہ ہوتا نہیں ہے. پتہ نہیں کون کتنا سن رہا ہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مشکل یہ ہے, ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو وہ خدا نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے میری, نہیں پہنچ رہی, میں نے کہا آپ کی خدمت میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا بیان پورا نہیں ہوتا جب تک یہ کہنا دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے. جناب نصیر ترابی صاحب علی اللہ مقام فرزند علامہ رشید ترابی صاحب, ان کے مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. دیکھیں مشکل یہ کہ بچہ جس کے گھر میں آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا لگتا ضرور ہے. یہ مشکل ہے تھوڑی, یہ نارمل سی نیچرل سی بات ہے. اب کوئی کسی کے گھر میں آیا ہے تو کہیں گے کہ بھائی اس کے رخسار چچا جیسے ہیں, آنکھیں باپ جیسی ہیں, لب جو ہے وہ مثلا دادا جیسے ہیں. اب علی آیا ہے اللہ کے گھر میں تو علی ابن ابی طالب ان کی آنکھیں عین اللہ ہیں, زبان لسان اللہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ عین اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی آنکھیں علی پہ آ کے فٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی خود کتاب توحید میں شیخ صدوق نے لکھا ہے. عین اللہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ, لسان اللہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ زبان مطہر علی ابن ابی طالب سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. یہ ہے لسان اللہ کا مطلب. ید اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مولا علی پا کے لگے ہوئے. ید اللہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ دست مبارک علی ابن ابی طالب سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ
فرماتے تھے کہ قل هو اللہ احد کا سورہ ہے نا، سورہ اخلاص، تو کہتے ہیں جس کی یکتائیوں کا نام احد، اللہ احد ہے، جس کی یکتائیوں کا نام احد اور بے نیازی کی حد نشان صمد. توجہ کیجیے گا، میں تھوڑا سا موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ سب سے بے نیاز ہے نا. جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کے گھر میں ولادت دل بند. وَهْرِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. ہائے 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 تو امیر المومنین جب، اب یہاں سے موضوع خود ایک تسلسل میں آگے بڑھے گا. اللہ نے کہا ہماری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے. امیر المومنین جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے شہر رسالت کو دیکھا، سورہ مومنون کو پڑھا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. یہ پورا سورہ 12ویں آیت تک. اس تسلسل میں دیکھیں تو خود سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایک گیلی مٹی سے، گونجی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے. ہر انسان کا وجود مٹی سے، ہم سب کا بھی. انسان کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ چونکہ قرآن کا لفظ ہے یہ، اس لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ نطفے سے جو انسان کا وجود ہے، اس جوہر کا جو وجود ہے وہ کہاں سے؟ وہ خود مٹی سے. جب ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ وجود میں آتا ہے شے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ یا تو مٹی سے، یعنی ویجیٹیبلز کھاؤ جو ڈائریکٹ تمہیں خاک سے حاصل ہو رہے ہیں، یا ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جو زمین سے کھا رہے ہیں. گوشت خور جانوروں کو نہ کھاؤ. گوشت خور جانوروں کو اللہ نے حرام کر دیا. کہا ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جو خود زمین سے کھا رہے ہیں. تو یا تو ہم ڈائریکٹ زمین سے کھا رہے ہیں یا ان جانوروں کو کھا رہے ہیں جو زمین سے کھا رہے ہیں. تو ہم سب کا اصل وجود مٹی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. تو اسی لیے تو ہم سب تراب ہے، علی ابو تراب ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اس کے بعد ہم نے انسان کے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھا. میں وہی آغاز اور اختتام کی بات کر رہا ہوں، گفتگو ہو رہی مبدا و معاد پر، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا اور اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا. امام حسین السلام نے دعا فرمایا کہ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریک پردوں میں اللہ نے رکھا. بین دم و لحم و جلد، گوشت و خون اور جلد کے درمیان اللہ نے رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ بڑے وہ مباحث ہیں کہ جو اللہ نے بار بار قرآن میں ریپیٹ کیے ہیں کہ انسان اپنی خلقت کے آغاز کو یاد رکھے، تاکہ جہاں کہیں پہنچ جائے تکبر نہ ہونے پائے اسے کہ میں کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا ہوں میں. ہم نے انسان کے نطفے کو محفوظ مقام پہ رکھا. اس کے بعد اس نطفے کو علقہ یعنی جمع و خون بنایا. جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد اس میں روح کو پھونکا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. میں طالب علمانہ ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے پورے قرآن میں بتائیے کہ اللہ نے کہا ہم نے اتنا بڑا سورج خلق کیا تو کتنا بہترین ہے سورج کو خلق کرنے والا پروردگار، یا سمندروں کو خلق کرنے والا پروردگار، یا کہکشاؤں کو خلق کرنے والا. کہیں نہیں کہا اللہ نے. ابھی ایک بچہ متولد ہوا. ایک کیفیت یہ ہے کہ بچہ وہ جو متولد ہو کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک اس کی کرامت یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. تو پروردگار ابھی تو کچھ جانتا ہی نہیں، تو پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کہ کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. دیکھو جہاں کہیں قرآن صامت میں پھنس جاؤ نا تو جاؤ قرآن ناطق کے پاس جواب لینے کے لیے. علی بال قرآن والقرآن والی کا یہی مطلب ہے. مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. کیا کہنے یا علی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خود مولائی کا فرمان ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت بہتر انداز سلوات بھیجی، لیکن اور بلند آواز سے بھیجیں گے اللہ دل سے منافقت کو بھی اور دور کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کیا کہنے آپ کے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار.
تو ब्रदर ये तो अभी छोटा सा है, अभी तो तूने कहा था कि इसको कोई कुछ नहीं जानता, ये तो इसमें क्या खास बात है? जनाब अमीर क्या फरमाते, अजाम तन्ना का जुर्मुन सगीर, क्या तूने ये समझ रखा है कि तू एक छोटा सा जिस्म है? वफीकन तवल आलमुल अकबर, जबकि अल्लाह ने तेरे अंदर पूरी बड़ी कायनात को छुपा के रखा हुआ है। हाय हाय, तवज्जो है आपकी, आप पढ़े लिखे मुल्क के पढ़े लिखे शहरी हैं, तो मैं बात को जरा सत्य उम्मीद से बुलंद करना चाह रहा हूं कुरान की आयत की रोशनी में। तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, अल्लाह पता है क्यों कह रहा है? ये इस बच्चे के पोटेंशियल को देख के कह रहा है। इस बच्चे से बहुत बड़ा वजूद है, बहुत सारी और अल्लाह की मखलूकात का, उसमें ताकत भी ज्यादा है, लेकिन ये बच्चा जो मुतवल्लिद हुआ इसमें पोटेंशियल है कि ये सिस्तानी बन सकता है, ये खुई बन सकता है, ये खुमैरी बन सकता है, ये न्यूटन बन सकता है, या आइंस्टाइन बन सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है। मौला अली क्या कह रहे हैं? अजाम तन्ना के जुर्मुन सगीर, क्या तूने समझ रखा तो छोटा सा जिस्म है, जबकि तूने अंदर, अल्लाह ने तेरे अंदर पूरी कायनात को छुपा के रखा है, पूरी कायनात है तेरे अंदर। अब तू बनना चाहे, ये इसके अंदर सलाहियत है मेरे साथ आप। अब ये बच्चा जब दुनिया में आ गया, अल्लाह ने 12वें पारे की पहले आयत है कि मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क अल्लाह के ऊपर ना हो। अल्लाह कहता है हमने इसके रिस्क का भी इंतजाम किया है, मां के शिकम में किया है, तुम दुनिया में आने के बाद तो बतरीका औला किया है। कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं जिसका रिस्क हमारे ऊपर ना हो। ये बच्चा मजीद बड़ा हुआ, अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकमों से निकाला था कि जब तुम कुछ नहीं जानते थे, उसके बाद तुम्हें सुनने वाले कान दिए, देखने वाली आंखें दी, सोचने वाला दिल दिया। तो हमने भी हमने तालीम का इंतजाम किया, इसे रिसोर्सेज दिए ताकि कुछ सीखे, पढ़े। जब ये बच्चा और बड़ा हो गया, तब नौजवानी और जवानी की सरहद पे पहुंचा, तो इसे इज़्दिवाज की जरूरत है। अल्लाह ने सूरह रूम में कहा वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। आज 10-15 आयतें हो गई, लेकिन आपके ज़हन में रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की निशानियों में से कि उसने तुम्हारे दरमियान जोड़ों को खल्क किया है, अल्लाह की निशानी। वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। अब इस पे बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, खुद इस एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे फैमिली लाइफ के स्ट्रक्चर को बयान किया। घर है सुकून की जगह, अखाड़ा नहीं है मैदान का। वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में, अल्लाह की निशानी खाली ये जमीन और आसमान और चांद और सूरज और शजर और हजर और समर नहीं है। खुद जो शादी है ना, इज़्दिवाज, ये अल्लाह की निशानी है। दो एक दूसरे को ना जानने वाले एक दूसरे के साथ जिंदगी शुरू करते हैं। वह जाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और हमने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत को करार दिया। वो लफ्ज जो अल्लाह ने अहले बैत के लिए कहा है ना, वो शौहर और ज़ौजा के लिए कहा है। हाँ, बस इस कंडीशन के साथ देखें, आज का मामला है कि वो इंस्टा पे शुरू होता है और फेसबुक पे खत्म हो जाता है। ये उस शादी की बात नहीं हो रही कि जिसमें हर किस्म का हराम भी हो। बात, अब जवान इस बात को समझेंगे ज्यादा। अल्लाह ने कहा अगर तुम उस शरई मेयार के मुताबिक अपने ज़वाज की तरफ बढ़ रहे हो, मुहर्रम की जो कि मजालिस से ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता इस पे, अगर तुम उस मेयार के मुताबिक बढ़ रहे हो तो हमने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत को करार दिया। अब ये साहिब इज़्दिवाज भी हो गया और बाद में साहिब औलाद भी हो गया। एक एक लफ्ज में फिर से उस प्रोसेस को जरा दोहराइएगा। खाक, नुतफा, जमा व खून, गोश्त का लोथड़ा, हड्डियां, फिर गोश्त की तह, फिर रूह, फिर विलादत, फिर रिस्क, फिर तालीम, फिर इज़्दिवाज, फिर खुद साहिब औलाद हो गया इंसान। ये सर्कल आ गया वापस। अब अल्लाह ने सूरह इन्फितार में कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने उस करीम परवरदिगार के सामने मगरूर बना के रखा हुआ है? किस चीज ने मगरूर बना के रखा हुआ है? अल्लज़ी खलक़, वही खुदा जिसने तुझे खल्क किया था, उसके सामने तो मगरूर अकड़ के बैठा हुआ है। फसव्वाक फअदलक, तुझे बड़ा बैलेंस बनाया था। ये फसव्वा जो एक बैलेंस का लफ्ज है ना, यहां इसमें पूरी साइंस है। यहां अल्लाह ने हर चीज को कितना बैलेंस रखा हमारे वजूद में। फारसी जबान का एक मिसरा है, अबरू चिश्म अगर रास बूदी कच बूदी, हमारी जो आईब्रोज हैं वो कर्व्ड है, तो उसमें उसने शायर ने कहा कि ये इतनी बेहतरीन ये कर्व्ड है, अगर ये सीधी होती तो टेढ़ी होती। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर? तो वजह इंशाअल्लाह से एक एक चीज इतनी बैलेंस है।
ہماری پیشانی اس کے اوپر لکیریں آتی ہیں، وہ لکیریں ہمیشہ ہاریزونٹل ہے، ورٹیکل نہیں ہے. کسی کی پیشانی میں جو لکیریں ورٹیکل نہیں ہے، اس لیے کہ جب پسینہ آئے گا تو اگر ورٹیکل ہوتی تو سیدھا آنکھ میں گرتا ہی ہے. اللہ نے ایک فلٹر لگایا ہوا یہاں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انسان کی خلقت میں، یہ تو صادق علیہ محمد کا مناظرہ بھی اس ہندی طبیب کے ساتھ کہ جس میں امام نے کہا کہ اللہ نے آنکھوں کی جو رطوبت ہے وہ نمکین رکھی ہے، اور زبان کی رطوبت میٹھی ہے، اور کانوں کی رطوبت کڑوی ہے، تلخ ہے. ایک ہی چہرے میں 3 طرح کی رطوبتیں ہیں، یہ ویٹنسز، لیکن آنکھوں کی رطوبت نمکین ہے، زبان کی میٹھی ہے، کان کی تلخ ہے. کیوں؟ کہ میں تو نہیں جانتا. امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ ہے چربی، اگر یہ نمکین نہ ہو تو چربی پگھل کے ختم ہو جائے گی. زبان سے آپ نے پانی پینا ہے، اگر یہ نمکین ہو جائے تو زندگی بھر پانی پیتا رہے اور پیاس نہ بجھے انسان. لہذا میٹھا رکھا انسان نے تاکہ پیاس بھی بجھے، زبان کے ذائقے کو بھی محسوس کر سکے. اور کانوں کی رطوبت رکھی تلخ، تاکہ کوئی حشرات الارض میں سے، انسیکٹس میں سے کوئی اندر نہ چلا جائے. اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے وہاں پر، ایک حفاظت کا اہتمام رکھا اس تلخ رطوبت کے ساتھ. یہ فسواک، بیلنس بنایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمتوں پر ایک مل کے صلوات اور بے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مل کے کہیے یا اللہم صلی علی. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنایا ہوا؟ وہ کریم کیوں ہے؟ اس نے بغیر مانگے، بغیر ڈیزرو کرتے ہوئے سب کچھ دیا. استحقاق نہیں تھا ہمارا، ہم ڈیزرو کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ کا کہ جو نام ہے نا، ان میں سے اللہ کے ناموں میں سخی نہیں ہے. آپ نے کبھی بھی اللہ کے ناموں میں جو اللہ کے جواد کریم، جواد اور سخی میں کیا فرق ہے؟ امام کا لقب بھی جواد ہے، نوے امام کا لقب. سخی وہ ہوتا ہے جو ڈیزرو کرے اسے عطا کرے. جواد وہ ہوتا ہے کہ ڈیزرو نہ بھی کرتا تب بھی اسے عطا کر دے. ہم میں سے کون ڈیزرو کیا کرتا تھا کہ اللہ میں اس ڈیزرو ہونے کے بدلے میں عطا کرتا؟ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا ہم نے. تو ایسا بیلنس بنایا. تو اللہ کہہ رہا ہے کس چیز نے تو کریم پروردگار کے سامنے مغرور بناتی ہے. میں نے کہا آئیے قرآن صامت سے، پھر قرآن ناطق پر، پھر قرآن ناطق سے، پھر قرآن صامت پر. جناب امیر کا کلام مجھے یاد آ رہا ہے، نہج البلاغہ سے. مولانا نے فرمایا میں جوانوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور میں اسے کئی جگہ ریکویسٹ کر چکا ہوں، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نہج البلاغہ جو لاسٹ پورشن ہے، شارٹ کوٹیشنز، اس کو رکھیں اپنی زندگی میں. اب تو ایپس پہ اویلیبل ہے. 1 منٹ، یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن 1 منٹ تو آپ مولا علی کے لیے نکال ہی سکتے ہیں ڈیلی. جب ہم روزانہ ریلز پہ بے مقصد بیٹھ کے 2-2 4-4 گھنٹے صرف کرتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. تو 1 منٹ نکالیں، مولا علیہ السلام کا کلام، ایک فقرہ، شارٹ کوٹیشنز. آپ یقین فرمائیے گا اگر آپ اسے کرنے کے عادی ہو جائیں تو تقریباً 2-3 ہفتے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کلام میں ایسے امیر المومنین اسلام کا کلام آپ کے وجود میں مکس اپ ہو گیا ہے کہ جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی زبان سے علی جی نبی طالب علیہ السلام کے جملے جاری ہو رہے ہیں آپ کے اپنے کلام میں. آپ محسوس کریں گے. اور یہ میں بزرگوں سے آپ اسے پڑھ کے دیکھیے گا اور محسوس کریں گے کہ وہ چیز جو ہم نے اپنے 30-40 سال کے تجربے سے سیکھی تھی نا، وہ علی نے ایک جملے میں 1400 سال پہلے بیان کی ہوئی ہے. آج کے جتنے موٹیویشنل اسپیکرز آپ سے ہزاروں ڈالر لے کے جو بات کہہ رہے ہیں وہ فری میں علی ابن ابی طالب نے آپ کو 1400 سال پہلے بتائی ہوئی ہے. اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو، قدر ہو کسی کو تو وہ پہلے سے بتائی ہوئی ہے. تو جناب اس میں آپ شارٹ کوٹیشنز میں یہ ہے، مولا کہتے ہیں جب لحاظ الانسان، اے انسان تو کتنا عجیب ہے. 4 میں سے یاد آئے ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا کہ علی کا کلام میں نے جتنا پڑھا ہے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا پر ہے. سنیں گے میرے ساتھ؟ آپ چلیں گے؟ کہتے ہیں علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. ہائے 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 ہائے. یہ زندہ کلام پتہ ہے کیوں ہے؟ خود دعائے کمیل کو آپ دیکھ لیں، ہر شب جمعہ ریپیٹ کرتے ہیں. وہ جو قرآن کا معجزہ ہے نا کہ آپ قرآن کو کتنی مرتبہ بھی پڑھ لیں، قرآن پرانا نہیں ہوتا، آپ خستہ نہیں ہوتے، آپ تھکتے نہیں ہیں. دعائے کمیل ہر شب جمعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اسی کیفیت میں یا سری ہر رضا
اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء. ایسے ہی نا. الہی کم من قبیح سترت وکم من فاتح من البلاء قلت وکم من احثار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرت. اب اسی کیفیت اسی لطف کے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دعا کو پڑھتے ہوئے کبھی بھی محسوس نہیں کرتے یار یہ تو 1000 مرتبہ پڑھ لی ہے. اب چلو کچھ اور دیکھیں. نہیں علی کے سامنے کچھ اور ہے ہی نہیں کوئی. نہ علی کے کلام کے سامنے ہے نہ علی کے وجود کے سامنے کوئی اور انسان ہے. کوئی نہیں ہے. یو علی. اب ترتیب کو ملاحظہ فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہائے ہائے کیا کہنے. مل کے یو علی. جی تو یہ فقط جناب امین ہے کہ جو اس تازگی کے ساتھ ارشاد فرمائے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وکل خطیۃ اخطأتها. تو یہ امیر المومنین کے کلام کا معجزہ ہے. تو علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل. سمجھ میں آیا؟ اب میں جملہ کہنے لگا خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام. یا اگرچہ پہ غور کیجئے گا. ایون دو اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اللہ اکبر. یو علی یو علی. اللہم صلی علی. بات تمام ہو رہی ہے تو آدمی کا کلام لیکن بات کہاں ہے آدمی کے لہجے میں. ہاں تو جناب امیر میں بات کو تمام کر رہا ہوں. انسان پتہ ہے غرور کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا کے رکھا ہوا ہے. Who are you؟ یہ اللہ ہر انسان سے پوچھ رہا ہے. اچھا اس کا جواب بھی اللہ نے دیا سورہ علق میں ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. انسان اس وقت طغیان کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے بے نیاز. یعنی وہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن اس کا ایکشن یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی بھی ضرورت نہیں رہی. کبھی انسان اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے اتنا ایروگنس اس میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ I need nobody. میں اس لیے حضور مکرم دعا کہتے تھے اللہم لا تکلنی طرفت الی نفسی طرفت عین ابدا. پروردگار تو مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑنا. ہم آپ کو حضرت ام سلمہ سن رہی ہیں حضور مکرم رات میں مناجات کر رہے ہیں. 4 مناجات تھی حضور اس میں سے ایک یہ تھی اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. بار بار حضور ریپیٹ کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو اولین و آخرین کے سردار ہیں. آپ یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار تو مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا تو نگاہ کرم کرنا. تو حضور مکرم نے جواب دیا کہ یونس علیہ السلام سے ایک ترک اولا ہوا تھا اور اللہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے حال پہ چھوڑا تھا. جی تو پھر حضور نے کہا بس جو ہوا وہ ہوا. کان کا ماں کان کا ہوا جو ہوا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے 40 دن تک کہتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہائے ہائے کیا قرآن واقعا زندہ کتاب ہے. حضرت یونس کا واقعہ ہو رہا ہے. وذنون ذنون کہتے ہیں مچھلی والے کو اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت. کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ غضبناک ہو گیا کہ آپ نے کیوں اپنی قوم کو آخر میں بھی چھوڑ دیا تھا. گناہ نہیں کیا تھا ہزاروں مطلب سینکڑوں سال سے تبلیغ کر رہے تھے اس کے باوجود بھی آخر میں کیوں چھوڑ کے چلے گیا. تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. وہاں پر وہ صدا دیتے رہے پروردگار انی کنت من الظالمین میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا. غلطی مجھ سے ہوئی غلطی مجھ سے ہوئی. ایروگنس نہ دکھاؤ. دیکھیں غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی اور ترک اولا آدم علیہ السلام سے بھی ہوا. لا تقرب هذه الشجرة درخت کے قریب نہ جانا چلے گا نا قریب. ترک اولا تو ہوا نا. شیطان اکڑ گیا آدم جھک گئے. یہ فرق ہے. شیطان اکڑ گیا. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے تو مجھے آنکھ سے خلق کیا اس کو مٹی سے خلق کیا میں کیوں جھکوں. شیطان اکڑ گیا غلطی مان نہیں رہا. ایکسکیوز نہیں لے کر آئے اللہ کے سامنے بہانے نہ لے کر آئے کہ اللہ
میرا کیا قصور تھا, اس نے مجھے ایسا بہکا دیا, وہ ایسا کر رہا تھا, حالات ایسے ہو گئے تھے, زمانہ ایسا. نہ اللہ سے کہو پروردگار غلطی کی ہے, سرنڈر ہو جاؤ. ظلم تو نفسی, پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر. کہو اللہ سے. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, غلطی ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین, پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے, غلطی ہوئی ہے مجھ سے. سامنے سے یہ نہیں کہا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ پروردگار وہ تو قوم سینکڑوں سال سے نہیں مان رہی تھی, میں اور بھی رہ جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا, وہ تو ماننے والے نہیں تھے. کوئی ایکسکیوز نہیں, کہ پروردگار غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ, ہم نے یونس کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم, انہیں غم سے نجات عطا کی. پروردگار یہ ہزاروں سال کا واقعہ تو مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ وہ ہو گیا واقعہ. اللہ نے کہا نا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, تم اسی طریقے سے اگر پیشنس رکھو اور سرنڈر ہو جاؤ اور کہو انی کنت من الظالمین, جیسے یونس کو نجات دی تھی ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں.